وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. چلتی ہے ریکارڈنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چہل ربانہ میں ہم نے سب سے پہلا ربانہ سٹارٹ کیا تھا. پارٹ 1 کی ویڈیو ہماری 15 منٹ کی ہو گئی تھی. اس کا پارٹ 2 یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو پارٹ 1 آپ نے دیکھ لیا. 2 میں آپ اس کو مزید اسٹرکچرل سینٹینس انالیس کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس آئی ہے ٹیمپورل کلاس. اس میں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. میننگ کیا ہے کہ اینڈ وین. اب آپ ایک ایک کر کے دیکھتے رہے. اینڈ واؤ از وین ابراہیم واز ریزنگ. اب یہ دیکھیں واز ریزنگ تو انگلش ترجمے میں یہاں واز آیا ہے نا, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس مضارع ہے تو اور یہ از لگا ہوا ہے. تو اس از کی وجہ سے ہے کہ یہ ماضی کا واقعہ ہے, گزری بات ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنی عربک سے سمجھیں گے دا فاؤنڈیشنس. تو اب یہاں پہ دیکھیں از جو ہے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. از ازا قرآن میں 2 آتے ہیں ظرف زمان اس طرح کے. تو جب ایک واقعہ اینشینٹ ہو یعنی تھوڑا ماضی بعید سے تعلق ہو تو اس کو کہتے ہیں از. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی, وہاں پہ از آیا ہے. اب حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے, از آیا ہے. اور بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کتنے دفعہ از آیا ہے. اور جو واقعہ ریسنٹ ہو یا نیئر فیوچر میں بھی ہو اس کے ساتھ ازا لگتا ہے. تو عربی کی یہ خوبصورتی ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا از جو ہے ظرف زمان. یہ پریزنٹ ورب ہے یعنی کہ ہمارے پاس فعل مضارع ہے. ابراہیم اس کا سبجیکٹ ہے, قواعد اس کا آبجیکٹ ہے. تو گرامر ایک دفعہ آپ نے سیکھنی ہے کہ عربی جیسے آپ کی اردو ہے, میں کھانا کھاتا ہوں, میں سبجیکٹ, کھانا آبجیکٹ, کھاتا ہوں ایک ورب ہے. تو ہمارا یہ اسٹرکچر ہے. انگلش آئی ایم رننگ یہ اسٹرکچر ہے. عربی دونوں طرح کا, کبھی فعل شروع میں بھی آ جاتا ہے کبھی بعد میں بھی. تو وہ میں نے لیول 1 میں سکھا دی ہے. تو اب یہاں پہ یہ قواعد مفعول بھی آبجیکٹ ہے. تو سیکنڈ ہمارے پاس ہے, اب ٹیمپورل فریز ختم ہوا. دوسرا ہے پریپوزیشنل فریز کہ اس میں ہمارے پاس حرف جر یوز ہوا ہے پریپوزیشن, تو اس لیے میں نے اس کو نام دیا ہے پریپوزیشنل فریز من البیت. ٹھیک ہے. تو یہ حرف جر اسم مجرور, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. یہ حرف جر ہے پریپوزیشن. بیت جو ہے یہ آبجیکٹ آف دی پریپوزیشن ہے یعنی کہ اسم مجرور ہے فرام دی آف. تھرڈ ہمارے پاس واو کنجنکشن آف سیکنڈ سبجیکٹ. یہ میں نے اس کو ٹائٹل دیا اس لیے کہ اور زیادہ کلیئرلی آپ کو قرآن مجید انالائز کرنا ہے. اسی طرح پھر میں آپ کو پورا قرآن مجید تو انالائز کر کے نہیں دے سکتا اپنی معذوری کی مجبوری کی وجہ سے, لیکن آپ کو یہ طریقہ کار دے سکتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے انالائز کریں. ایک فائل آ گیا تھا ابراہیم, تو اس حرف عطف کے ساتھ سیکنڈ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کی انٹری ہے. تو کنجنکشن آف سیکنڈ سبجیکٹ یہ میں نے ٹائٹل دیا. تو یہ تو سمپلی پراپر ناؤن ہے, ہیبریو نیم ہے, گرامیٹیکلی معطوف علی ابراہیم ہے. تو بوتھ آر پرفارمنگ دی ایکشن, کیونکہ دونوں فائل ہیں تو واو سے ان کو معطوف علی ابراہیم کر دیا. اب ہمارے پاس آ گیا ربانہ. سپلیکیشن آپ کو پتہ ہے دعا کو کہتے ہیں, آپ جب التجا کرتے ہیں تو انگلش میں سپلیکیشن کہتے ہیں. اب ٹیمپورل کلاز ہو گئی, پریپوزیشنل کلاز ہو گئی, دوسرا ہو گیا کنجنکشنل ہو گیا. دیکھیں سپلیکیشن کلاز آ گئی ہے. اس کی وجہ سے میں یہ 40 ویڈیو کی سیریز بنانے لگا ربانہ. تو دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے رب. یہ اسم ہے, یہ اس کا ضمیر ہے, یہ اس کا فعل امر ہے, یہ پھر سے پریپوزیشن. اور تو پارٹ 1 میں سکھایا ہوں, اس لیے پارٹ 2 کو میں تھوڑا جلدی لے کے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے رب ہم سے قبول کر لو. یہ ندا ہے, ٹھیک ہے, ووکیٹیو کنسٹرکشن. چونکہ یہ کورس عربک, اردو, انگلش تینوں سپیکرز کے لیے, جو لوگ لیٹسٹ جن زی اور لیٹسٹ جن کے پاس نالج نہیں ہے عربک کا یا اردو کا, ان کے لیے انگلش ووکیبلری لائی گئی ہے. جو عربک سپیکر ہیں ان کے لیے عربک آلریڈی موجود ہے, اور جو اردو سپیکر ہیں ان کے لیے اردو بھی موجود ہے. اردو میں بول بھی رہا ہوں. بیسک میرے پہلے مخاطب پاکستانی ہے, اس کے بعد پوری دنیا میں جس کے نصیب میں ہو. تو یہ ایک فعل امر ہے, امپیریٹو ورب ہے, تکبر. اس کا روٹ ورڈ پارٹ 1 میں بتا دیا. منا جو ہے یہ اس کا پریپوزیشنل ہے. اب آ گیا امفیٹک سٹیٹمنٹ. امفیٹک سٹیٹمنٹ کیوں
کیونکہ اس میں انا یوز ہوا ہے، یہ حرف توکید ہے، کا اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، انت دوبارہ سے ایک ڈیٹیچ پروناؤن لائی گئی ہے ایمفیسائز کے لیے، یہ ہے صیغہ مبالغہ کا، سامیہ سے، یہ عالمہ سے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سنتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ وہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تو بندے کا کام ہے اللہ تعالیٰ کو بتانا، تو اس طریقے سے پھر یہ انا سبجیکٹ پلس پارٹیکل ایمفیسائز، ٹھیک ہے، کا جو ہے یہ مخاطب واحد ہے، انا حرف توکید ہے، انتا ضمیر منفصل بتایا تھا، پروناؤن سپریشن، ڈیٹیچ پروناؤن، کچھ بھی نام دیں گے، اور پریڈیکیٹ اس کا یہ سمیع ہے اور علیم ہے، یہ دونوں ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی نعت ہے۔ تو دس ورس کنٹینس 3 کی عربک گرامر اسٹرکچرس۔ نمبر 1 ٹیمپرل کلاس ظرف زمان وائز یرفع، نمبر 2 اس میں آ گیا یرفع ابراہیم القواعد اسٹرکچر، اس کے بعد سپلیکیشن منادہ پلس فعل امر پلس جار مجرور۔ تو میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب یہ ہمارے پاس آ گیا منادہ، یہ ہو گیا اس کا امر، اور یہ جار مجرور۔ تو اب ہمارے پاس جو پہلا ربانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، پارٹ 2۔ امید ہے کہ میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے پارٹ 1 میں ہی ساری بات کمپلیٹ کر دی جائے تو ایک ربانہ پہ صرف ایک ہی کی جائے، چاہے وہ 20 منٹ کی ہو یا 25 کی ہو یا آدھے گھنٹے کی ہو، تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ باقی اس کورس کو، میری پلے لسٹ کو، اپنے جتنے آپ کے جاننے والے ہیں جن کو شوق ہے عربی سیکھنے کا، خود سے قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، جن کے بچے شوق رکھتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے میری ویڈیو دیکھیں، لیول 1 لیول 2، اور آپ یہ جو میں چہل ربانہ، چہل مسنون دعائیں، چہل حدیث اور دیگر میں اپنے لائف ٹائم آگے یہ چیزیں جاری رکھوں گا، اور اس کے ساتھ دیگر سکلز بھی میں سکھا رہا ہوں، جیسے فوریکس ٹریڈنگ کا انالائز کرنا، اس کے علاوہ دیگر ڈیجیٹل سکلز ہیں، اور معذوری کے ساتھ، اگر خاص میرے پہلے تو مخاطب معذور لوگ ہیں نا، تو معذوری کے ساتھ اگر آپ باعزت روزگار کمانا چاہتے ہیں آن لائن، تو یہ بھی سیکھ کے آپ سکھا سکتے ہیں، اور معاشرے کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں اور ان کو آگے لائیں اور ان کو روزگار کا موقع دیں۔ تو میں تو اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں اپنے کریڈینشیلز میں کوئی شو آف کے لیے نہیں پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا فضل کیا، 23 سالوں سے مجھے ویل چیئر پہ رکھا ہے، تو اتنا علم دیا، اتنی چیزیں سکھائیں، اور اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ ذالک، اور یہ اس کا فضل مبین ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ تو ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔